ہم لوگ خود بہت بڑے پیر تھے اور ہم لوگ لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بناتے تھے. تو آج جو یہ سارا پیرانی سسٹم چل رہا ہے ہماری نظروں سے یہ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. ہم نے بہت ان لوگوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم تو بار بار جو ہے اس چیز کے اوپر بڑا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ہم ان چیزوں سے گزر رہے ہیں, آپ لوگ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص علی بھائی نے ہمیں جوائن کیا. وقاص بھائی جی کہاں عرفان بھائی سے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیر الحمد وافیت سے ہیں؟ للہ الحمد للہ. فرسٹ ٹائم آئے ہیں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ جی عرفان بھائی الحمدللہ یہ فرسٹ ٹائم آنے کا مجھے موقع ملا ہے اور میں ایک سوال جو ہے اس کو ذہن میں رکھ میں کے آپ جو ہے میں آیا آپ تھا. کا سوال جی مجھے تھوڑا سا فورم کا آئیڈیا ہو گیا کیونکہ پچھلے پونے ایک گھنٹے سے جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ سب سے پہلے لائف سٹوریز جو ہے بتائی جاتی ہیں. آپ بتائیں کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, عمر تو کتنی ہے آپ جی کی؟ سر میں الحمدللہ 38 ایئرز اولڈ ہوں, 38 سال کا ہوں. میں جاب کرتا ہوں شاہ عالم میں, لاہور سے میرا تعلق ہے اور جو ہے اکاؤنٹس کی میں جاب کرتا ہوں الحمدللہ یہاں لاہور میں. تو کس فرقے سے تعلق تھا پہلے آپ کا؟ سر جو فیملی ہے وہ تو اہل سنت والجماعت سے بلانگ تھی اور میں بھی ظاہری بات ہے, لیکن میرا کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو یہ تھا کہ میں جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویژن تھا نا کہ جس فرقے کی جو اچھی بات ہے اس کو لے لو, جو بری بات ہے وہ چھوڑ دو اور سب کے لیے دل میں نا نرمی رکھو. میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر رہتا تھا. اس کی ریزن تھی کہ مجھے نا شوق ہے, میری ہابیز میں تھا بکس ریڈ کرنے کا, لیکن افسوس کی بات اور اس چیز کا مجھے بڑا اپنی زندگی میں افسوس ہے کہ میں نے کبھی بخاری مسلم نہیں پڑھی. میں نے ارے واہ. قصے, کہانیاں, کشف المحجوب اور ہر وہ بک پڑھی, تذکرۃ الاولیاء, قصص الانبیاء, بے تحاشا کتب پڑھ لی. لیکن جس چیز کا مجھے افسوس رہا نا وہ یہ کہ قرآن کو صرف جیسا کہ وہ علی بھائی کہتے ہیں اور بات ٹھیک کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے صرف قرآن کو ایصال ثواب کے لیے رکھ لیا, صبح حصول برکت کے لیے رکھ لیا, کبھی اس کتاب کو ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے نہیں رکھا. اور میں نے صرف جو ہے نا بخاری مسلم کبھی نہیں پڑھی تھی. ہاں شوق بڑا ہوتا تھا مجھے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی, کہیں پر پڑھی, دیکھ لی, اچھا آپ کے پاس بخاری مسلم ہے یار مجھے دینا, میں نے پڑھنی ہے, لے بھی لی, پڑھی نہیں, واپس دے دی, بس یہ تو یہ سسٹم رہا بتائیں سر. وقاص علی بھائی, یہ بتائیں کہ ابھی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سر مجھے تقریباً 1.25 سال ہو گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تعارف کیسا ہوا تھا, آپ نے یہ تو کیسے پوچھا نہیں علی بھائی کا. نہیں سر یہ مجھے میں بڑا نے اچھا بات. تعارف ہوا تھا اور یہ بڑا خلاف توقع ہوا کہ مجھے تعارف بڑا اچھا ہوا. جی جی بتائیں. آج تک میں نے جس بندے کا بھی سنا نا انہوں نے کہا کہ یار یہ گمراہ شخص ہے. مطلب مجھے تعارف کے بعد یہ قادیانی ہے, یہ مرزا ہے, یہ ایران کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں جگہ کا ایجنٹ ہے. تو جبکہ مجھے جو تعارف ہوا تھا نا سر, بیسیکلی میں نا 10 سال میں نے داتا صاحب میں نے اعتکاف کیا ہے, حضرت جو لاہور کا جو سب سے بڑا دربار ہے. ہم لوگ جو ہے نا شوقیاں وہاں پر اعتکاف پر بیٹھتے تھے. تو میں تو سر خود نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے میری ان گناہوں کو معاف فرمائے. میرا مقصد اپنے گناہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنانا نہیں ہے, لیکن میں یہ صرف اس بات کو اس لیے شیئر کروں تاکہ لوگ اس چیز سے عبرت پکڑ لیں کہ ہم لوگ جب داتا صاحب اعتکاف میں بیٹھتے تھے ہم خود بہت بڑے پیر تھے. میں ہوں اور میرا ایک دوست, میرا ایک ہی دوست ہے اور میرا کوئی دوست نہیں. ہم لوگ خود بہت بڑے پیر تھے اور ہم لوگ لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بناتے تھے. تو آج جو یہ سارا پیرانی سسٹم چل رہا ہے ہماری نظروں سے یہ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. ہم نے بہت ان لوگوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم تو بار بار جو ہے اس چیز کے اوپر بڑا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ہم ان چیزوں سے گزر رہے ہیں, آپ لوگ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. پھر ہم لوگ نا اسی طرح ہماری بیٹھک ہوتی تھی تو وہاں پر ایک دوست آئے, ان کا نام بھی علی تھا. انہوں نے ذکر کیا جی آج کل مارکیٹ کے اندر نا ایک شخص آیا ہوا ہے, اس کا نام ہے انجینئر کر کے کوئی لڑکا ہے. یار وہ ہمارے جو محترم ہے سید ضمیر زیدی صاحب, تو ان کے جو ہے نا کافی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم ان کے پاس عطا کیا ہوتا, تو ہم لوگ نا ان کے پاس بیٹھتے ہوتے تھے.
کچھ علم کی باتیں حاصل کرنے کے لیے. تو علی نے کہا کہ جی وہ انجینئر نام کا ایک لڑکا آیا یار, وہ بڑی جو ہے نا باتیں کرتا ہے, اور جو ہے نا لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ بات کرتا قرآن و حدیث کی, وہ بات پورے ریفرنس دیتا ہے. میں نے کہا اچھا. وہاں پر وہ سرسری سے ایک تعارف ہوا. میں نے گھر آ کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا, سامنے علی بھائی کی ویڈیوز آ گئی. ایک دو ویڈیوز سرسری طور کے اوپر دیکھی, درمیان میں پھر ایک لمبا گیپ آ گیا. میرا جس دوست کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے دوست کے جو میں اور میرا دوست ہم لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے, تو اس دوست نے پھر مجھے کہا, کہتا وکی, میں نے وکاس, میرا نک نیم وکی ہے تو وہ مجھے نک نیم سے بلاتے, کہتے وکی ہم نے جو ہے نا میں نے تو بھائی اب کیونکہ ہم لوگ بیعت بھی تھے, تو کہتا بھائی میں نے اپنی بیعت ختم کر دی ہے. دوسرا میں نے جو ہے نا نماز رفع یدین سے شروع کر دی ہے. میں نے کہا یار تو نے, میں کہا ٹھیک ہے یار, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے, کیونکہ میری نظر مجھے تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے نماز کا جو اہل حدیث پڑھتے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی یہ گھوڑوں کی دمے والی حدیث تو میں نے کبھی سنی نہیں تھی, اور ایون نہ ہی کبھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار یہ رفع یدین سے نماز پڑھتے ہیں, یہ جو ہے نا غلط نماز پڑھتے ہیں. مجھے اس میں ہمیشہ یہی تعارف ہوا یار یہ کافر ہے, مرتد ہے. تو جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. اینی ہاؤ چھوٹی سٹوری یہ کہ جو ہے نا جب اس نے مجھے کہا نا, کہتا میں کیونکہ تو ہے میرا دوست اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میری اصلاح ہو یہ تیری بھی ہو. میں نے کہا یار میں بنا تحقیق کے جو ہے نا اصلاح نہیں, اس طرح جو ہے وہ منہ اٹھا کے جو ہے اگر تیری ہی بات کو میں لے لوں کہ تو نے جو ہے نا تحقیق کی ہے نا, تو بھائی میرا بھی حق بنتا میں بھی تحقیق کروں. اچھا میں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جب کوئی ہمیں کوئی حق کی بات بتاتا ہے نا, تو سب سے پہلے ہم نیگیٹو پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. کوئی کسی کی خوبی بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی خامی کیا ہے. تو سر جب اس نے مجھے رفع یدین کی حدیث بتائی تو سب سے پہلے میں نے عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث تھی وہ بتا دی اس کو. میں نے کہا دیکھ لو, عبداللہ بن مسعود کی جو ہے وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے ایک ہی دفعہ رفع یدین کی. اچھا اب میں نے پڑھ لیا تھا کہ اس کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر عبداللہ بن مبارک کا جو ہے نا وہ تحکیم لگ چکی کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے حدیث, لیکن میں نے اس کو نہ بتایا. میں نے کہا یار یہ ایٹ لیسٹ ریسرچ تو کرے گا, کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ یار میں نا تحقیق کر کے نا ایک دفعہ پھر تیرے ساتھ بات کروں گا. اللہ نے کیا شاید وہ میرے لیے بہتری تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا کہ اس کو بھول گیا, اس نے کوئی تحقیق نہیں کی, نہ اس نے اس چیز کو بودر کیا. لیکن میں نے تحقیق کر لی. مجھے پھر میں نے علی بھائی کی جو ہے نا میں نے ایک جاب سٹارٹ کی لیزنگ سے ریلیٹڈ تھی, تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا. تو میں نے علی بھائی کی جو ویڈیوز جو شارٹ کلپس ہیں نا وہ سننے شروع کیے. جب میں نے شارٹ کلپ سنے تو میں نے کہا یار کیوں نہ نماز محمدی کا جو ان کا پورا چیپٹر ہے, وہ جو ان کا پورا لیکچر ہے وہ تو سنوں. تو غالباً 5B ہے وہ. تو میں نے سر وہ پورا سنا. جب میں نے سنا تو میں نے کہا تو بڑا فراڈ ہو گیا. پھر میں اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا, میں نے جو اسکرین کے اوپر احادیث نمبر اور آیتیں جو ہیں لکھی ہوتی تھی نا, سر میں قرآن کا عالم یا حافظ تو ہوں نہیں, تو بس وہ جو آیت وہاں ہوتی تھی نا وہاں پہ اتنی دیر کے لیے ویڈیو پوز کرنی, موبائل کے اوپر فٹافٹ جو ہے وہ چیک کرنی آیا کہ جو علی بھائی آیت بتا رہے ہیں یا جو علی بھائی حدیث بتا رہے ہیں ایز اٹ از ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. سر میں اسٹل ابھی بھی میری یہ پریکٹس ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اب یہ اعتماد ہے کہ میں اگر نہیں بھی چیک کروں گا نا, اور اگر میں کسی کو دوں گا اور میں تو وہ سوکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایک حدیث بتا دینا جو اس شخص نے مطلب علی مرزا نے آپ کو بتائی اور وہ نمبر پہ وہ حدیث نہ نکلی ہو. میں نے کہا مجھے کوئی ایک اسکرین شاٹ دے دینا. تو آج تک الحمدللہ ایسا ہوا بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. مجھے معلوم ہے اس چیز کا, اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. اینی ہاؤ تو سر میں نے جو ہے نا جب اس کو تحقیق کرنا شروع کیا, وہ تحقیق ہوتی اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے وہ سر الحمدللہ سینہ کھول دیا. میں نے نماز رفع یدین سے سٹارٹ کر دی. سب سے پہلے بریلویوں کی مسجد میں پڑھی, اس کے بعد دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھی, اہل حدیث کی مساجد میں بھی پڑھی, اہل تشیع کی ابھی تک مسجد میں پڑھنے کا جو ہے وہ شرف حاصل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ جس دن موقع ملا سر وہاں پر بھی نماز جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ ہی پڑھوں گا اور سنت طریقے کے مطابق پڑھوں گا. ہاں چھوڑ کر بھی میں نے ایک دو دفعہ پڑھی ہے, لیکن وہ کیونکہ ایک عرصہ سے سر رفع یدین ہی نہیں تھا کیا, تو ابھی تو صرف رفع یدین کا ہی مزہ لے رہے ہیں. تو یہ بتائیں اب آگے دعوت کے حوالے سے کیا کام کریں, گھر والوں ہاں جی دعوت کے حوالے سے سر میں یہ کام کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو دعوت گھر سے ہی سٹارٹ کی. اپنی وائف کو, یہ بچیاں میری ابھی چھوٹی ہیں, تو وہ 3 سال کی, ایک سال کی ہے, تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو وائف سے. حالانکہ وائف کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک سائڈ جو ہے وہ اہل حدیث ہے, ایک سائڈ جو ہے وہ اہل سنت ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میں نے اس کو پھر فرقہ واریت سے نکالا اور میں نے اس کو کہا کہ ہم مسلمان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس کے اکارڈنگلی. تو الحمدللہ سر اب فرقوں کی لعنت سے ہم نکل آئے ہیں, اور پھر اسی دعوت کو لے کے
میں اپنے آفس کے اندر بھی اور اپنے سب سے پہلے تو گھر سے ہی اسٹارٹ کیا اپنے بھائیوں سے. کسی نے میری کوئی تکفیر نہیں کی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر داتا صاحب میں بیٹھ کے میں اتنے بڑے پیروں کو جو ہے وہ چیلنج کرتا تھا نا, تو سر وہ تب بھی میری بات سنی جاتی تھی. اور الحمدللہ جب میں نے صحیح جو مسلک ہے, جو اہل سنت کا اصل مسلک ہے, جو پیور اہل سنت کی جماعت ہے قرآن کی روح سے, جب میں نے اس کو جوائن کیا الحمدللہ تب بھی لوگ میری بات سنتے ہیں. تو میرے وغیرہ کی بات کر رہا ہوں میں, تو الحمدللہ جب ان کو دعوت دیتا ہوں وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. تو اور پھر میری جیل دعا میں ہے کہ کیسے اللہ کب تعالیٰ لا رہے جلد ہیں؟ از جلد, جی انشاءاللہ. جیلم کا پوچھا نا آپ نے؟ جی 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 انشاءاللہ سر, پلان میرا اور میرے دوست کا عنقریب ہے, اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ ہم حاضر ہوں گے. میری بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے سر اپنے آفیسز کے اندر, اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایون مساجد کے اندر جب جاتا ہوں تو وہاں پر بھی کوئی مل جائے نا, تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کہ پہنچا دو ایک آیت بھی جو ہے اگر تمہیں معلوم ہوگی ہے, تو میں تو بھی یہ اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز غلط کر رہا ہے نا تو میں تو اس کو الحمدللہ اتنا وہ ہو چکا, والی بھائی نے اتنا تیار کر دیا. آپ کا پکچر رک گئی ہے, جی ابھی آ رہی ہے. جی جی جی, تو میں نے کہا وہ الحمدللہ علی بھی کے لیکچر سن کے جو ہے نا وہ صبح ناشتے سے سٹارٹ ہوتے ہیں سر رات کے کھانے تک. اور ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے جو ہے نا میں علی بھائی کی بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے عبدالواحد قریشی کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیا. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا جو ہے یہ علمی لیول ہے کہ یہ لوگ کسی اور ہی لائن پہ چل پڑے ہیں. خیر وہ تو بات ہی کہیں اور چل پڑے گی. تو میں تو آیا تو ہوں یہ سر بتائیں یہاں کیا پر سوال کرنے کے لیے. سوال کیا ہے جی مجھے سر, بتائیں. سوال میرا بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ علی بھائی نے اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں, اور میرا تو کانسیپٹ کلیئر ہے. لیکن پھر بھی میں ایک چیز جو, کیونکہ اس دن ہم لوگوں کی آپس میں بحث ہوئی نا, تو میں نے یہی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے, تو میں نے کیونکہ علی بھائی کی ساری ویڈیوز دیکھی اور میں نے وہاں سے حدیث دیکھی, حدیث کو بھی میں نے مطالعہ کیا, دیکھا حدیث بالکل ٹھیک ہے. تو پھر نفسانی خواہشات کو قرآن کی جس آیت کے تھرو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ تم نے اپنی نفسوں کو اپنا خدا بنا لیا, تو میں نے تو اس کو کہا, میں نے کہا یار جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو شرک کرتا ہے, وہ تو مشرک ہے. اس نے کہا یار آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے, ہاں اس کو یہ کہہ سکتے اس نے گناہ کیا. اچھا, کیونکہ وہ بھی علی بھائی کا جو ہے وہ سننے والا تھا, میں نے اس سے بات کرتے کرتے میں نے ویڈیو نکال کے میں نے دکھا دی. میں نے کہا یار یہ دیکھو علی بھائی کے ورڈز ہیں کہ بھائی پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مشرک ہے. تو کہتا نہیں ہم جو ہے نا تحقیق کریں گے, میں علی بھائی سے خود سوال کروں گا, میں علی بھائی سے بات کروں گا. اچھا, وہ اس بات کو ایک ویک ہو گیا, اس نے تو کیا نہیں. میں نے کہا یار میں ہی پوچھ لیتا ہوں. سر یہی میرا کوشچن ہے کہ کیا اس کا وہ عمل شرک والا ہے, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جس طرح مشرکین عرب نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم ان کو مشرک کہتے تھے, جس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا منافق نہ ہم شمار کر لیے جائیں. تو اس ریلیٹڈ میرا یہی سوال ہے, آپ اس کو جس طرح سے بھی کرنا چاہیں کہ کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں, کافر کہہ سکتے ہیں, یا نہیں کہہ سکتے, یا صرف اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ عمل مشرکانہ ہے, آپ کا کام جو ہے وہ آپ ایک عظیم گناہ کر رہے ہو, لیکن کافر مشرک نہیں ہم اس کو کہہ سکتے. تو یہ میرا سر سوال. میں نے آپ کا سوال نوٹ کے لیے, ہم اس کو اپنے حساب سے پورٹریٹ کر کے نا تو جی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. بیسیکلی آپ کا سوال جزاک یہ ہے اللہ. کہ جیسے قرآن و سنت کی روح میں مسلمان اور مشرق میں فرق کی نماز ہے نا کافروں میں, تو اس حوالے جی سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو مشرک اور کافر کہہ سکتے ہیں, یا صرف اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کا عمل ہے اور اس پہ وہ کبیرہ جی گناہ جی کا جی وہ, جی جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی تو ہم کبیرہ اس کو گناہ. انشاءاللہ جی اپنے حساب سے پورٹریٹ کر لیں جی گے. جزاک اللہ.